بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. ہاں بولو. پہچانے؟ ہاں پہچان لیا. جی طاہر رضا صاحب، یہ بابا جانی جو ہے نا، مرنے کے بعد جو ہے نا بھٹک رہے ہیں. تمہارے الیاس قادری صاحب، ہلو، الیاس قادری صاحب ہو یا تاج الشریعہ ہو یا احمد رضا خان صاحب ہو، مرنے کے بعد میں تمہارے یہاں ہے نا حاجت روائی کرتے ہیں نا. تو حدیثوں میں تو یہ نہیں آتا یار کہ مرنے کے بعد، کیونکہ حدیث میں ہے کہ پڑھے لکھے ہو. تم پڑھے لکھے ہو؟ ہاں اچھا پڑھا لکھا تو ہوں. اچھا تو تمہارا ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کیا ہے تمہارا؟ قرآن اور حدیث. اور بس؟ ہاں، کیونکہ عقائد کے لیے جو ہے نا نص قطعی آیت ہونا چاہیے اور متواترہ حدیث ہونا چاہیے. تمہارے احمد یاد کیا نام ہے، نعیمی صاحب، تم سے بولا کیوں نہیں جاتا یار؟ تمہاری زبان لڑکھڑانے احمد احمد یار خان نعیمی، بہت دن بعد نام لے رہا ہوں. پڑھو قرآن کی آیت ایسی پڑھو کوئی جس میں یہ لکھا ہو کہ مسلمان بننے کے بعد میں بھٹکتا پھرتا. پڑھو یا حدیث پڑھو کوئی. کیا مرنے کے بعد؟ تم نے ابھی کہا نہیں کہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، تو کون سی قرآن کی ایسی آیت ہے یا کون سی حدیث میں ایسا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کا انتقال ہونے کے بعد میں وہ بھٹکتا پھرتا ہے؟ نہیں، تمہارے یہاں حاجت روائی کرتے ہیں نا. اب حاجت روائی پا گا، ابھی تو کہہ رہے تھے بھٹکتے پھر رہے ہیں. ہاں تو نہیں بھٹک سکتے نا، تو تمہارے یہاں کیسے بھٹک رہے ہیں؟ تو تمہارے یہاں نہ حاجت روائی تمہارے یہاں نہ کرتے ہیں؟ تمہارے یہاں نہ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں. ہاں تم کیا مانتے ہو اسے؟ تم کیا مانتے ہو؟ ہم تو اسے کفر مانتے ہیں. اچھا، شرک مانتے ہیں. کس چیز کو؟ کہ جو روحوں سے، مطلب روحوں کو یہ عقیدہ رکھ کے آتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ایسا عقیدہ ہم لوگ کفر مانتے ہیں. اچھا عقیدہ کفر ہے. اور اگر زندہ سے مدد مانگے تو؟ زندوں سے مدد مانگو گے تو زندوں سے تو مانگ سکتے ہو نا. پڑھو قرآن کی آیت. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کام. ارے ایسے نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں. کون سا سورہ کی آیت پڑھ رہے ہو؟ مجھے پہلے بتاؤ کہ فلاں سورت پڑھ رہا ہوں میں، فلاں آیت نمبر بتاؤ. اس میں یہ دکھاؤ مجھے کہ زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو وہ مدد کر سکتے ہیں، اور جب انتقال کے بعد میں وہ مدد نہیں کر سکتے. پڑھو جلدی. ہاں اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ کہاں لکھا ہوا کہ مردہ کرو یا زندہ کرو؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. کون سی سورہ کی آیت پڑھ رہے ہو یہ بتاؤ. ایسے نہیں ایک آیت ہے. تم جب قرآن حدیث تمہارا ماخذ ہے یار. کتنے بڑے آدم جاہل آدمی ہو تم. جمیل خان بن کے آتے ہو تم، نہ ہی ویسے ہو برادری کے. فقیر ہو، فقیر تم برادری کا. مجھے پتہ لگا کہ تم برادری کے فقیر ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہو میں خان ہوں. تم کتنے بڑے جاہل آدمی ہو. مجھے قرآن کی وہ آیت پڑھ کے دکھلاؤ. سنو قرآن کی وہ آیت پڑھ کے دکھلاؤ جس میں کہ یہ لکھا ہوا ہو کہ زندوں سے تو مدد مانگ لینا میرے بندو، لیکن انتقال کے بعد میں کسی وصال والے سے مدد مت مانگنا. پڑھو. اچھا، اولیاء کے معنی مددگار بھی ہوتا ہے نا. ارے ادھر کیوں بھاگ رہے ہو اب تمہیں یہ معلوم ہے کہ تو تم بات کس سے کر رہے ہو؟ پتا ہے تمہیں؟ طاہر رضا صاحب سنو تو میری بات تو دو سنو. مرتبہ تمہاری وہ ٹھکائی کر چکا ہوں میں کہ ایک مرتبہ تم حرامی ثابت کر رہا تھا میں نے. 3 مرتبہ کر چکا ہوں. ایک مرتبہ تم بولے کہ میں غیر مقلد ہوں، میں تقلید نہیں کرتا ہوں، تو تم یہ جواب نہیں دے پائے. میں نے تمہیں کچھ سوال کیے تھے، اس کا جواب نہیں دیا تم. سنیں گے یار. اب اس کا جواب دو مجھے کہ قرآن کی وہ آیت پڑھو جس میں کیا. سنو میری سوال سنو پہلے. ابھی جو تم نے اعتراض جو کیا ہے جمیل وہابی، مجھے قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سناؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اے میرے بندو، زندہ لوگوں سے تو مدد مانگ لینا، لیکن ان کے وصال کے بعد میں ان سے مدد مت مانگنا، کافر ہو جاؤ گے. پڑھو. سورہ کہف آیت نمبر 102. رک جاؤ ایک منٹ رکو. سورہ کہف آیت نمبر 102 لاسٹ میں. 102.
यहाँ पे यार थोड़ा मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे उजाला नहीं है, मेरे को थोड़ा। तो पहले उजाला कर लेते, पढ़ो। अफा हसिबल लजीना कफरू अन यत्तखजू इबादी मिन तखजुना है, दूनी तखजुना है, अय्यत तखेजू है, खापे जेर है। अफा हसिबल लजीना कफरू अन यत्तखजू, तखजू फिर तखजू, अय्यत तखेजू। अच्छा, अन यत्तखजू इबादी मिन दूनी औलिया। कि क्या ये काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा मददगार बना लेंगे? इन आदत में जहन्नम, क्या लिखा है इसमें? क्या ये काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा औलिया बना लेंगे, यानी मददगार बना लेंगे? झूठ मत बोलो यार, देखो तुम हरामी तो हो यार, झूठ क्यों बोल रहे हो इतना यार? कमीने तो बता ना, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, जाहिल आदमी। कौन से अल्लाह का तुमने तर्जुमा किया है? तू हरामी बोल सकता तो कमीना तो बोल ही सकता हूँ ना। अरे तू हरामी हो यार, तुम तो हरामी है, मुसलमान हैं और तुम हमको लेने के लिए आते हो और झूठ बोलते हो। आगे इसमें लिखा हुआ है, तो क्या काफिर ये समझे हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लें? तो मैं भी तो क्या काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को हिमायती बना लेंगे? किसके लिए कहा ये? किससे कहा जा रही है ये? किससे कहा जा रहा है? कौन है? क्या शुरू में क्या है ये? हाँ तो अबे तुम इस्लाम के नाम पे बदनुमा दाग हो, तुम्हारी गर्दन मारी जाए। झूठो मक्कारी करते हो, शैतानी करते हो, झूठ बोलते हो। मक्कार दज्जाल झूठ बोल रहा है यहाँ। मतलब जो काफिरों और मुशरिकों के बारे में कुरान के अंदर आयतें नाजिल हुई हैं, उन्हें तुम मुसलमानों पे सबसे करते हो। सुन जाहिल, ए हरामी तू साबित हुआ। तेरे वालिदैन बरेलवी हैं और तू अपने आप को कहता बरेलवियों को मुराद है। तेरा मुराद नहीं मुराद हवाला भेज मेरे पास, हवाला भेज मेरे पास, हवाला भेज उठा ना कुत्ते। अब मेरे पास हवाला भेज। बदकलामी मत कर, मैं तेरे हलक में हाथ डाल के ना तेरी जबान खींच दूंगा। अगर बदकलामी करेगा तो जबान खींच दूंगा तेरी। कंजुलीमान उठा रहे कुत्ते, मरदूस शैतान हरामी, अगर तू बदकलामी करेगा ना तेरी जबान खींच दूंगा। अरे मुजावर की औलाद, सूफी की नस्ल को कंजुलीमान उठाना, उसमें साले तुझे मैं बदकलामी नहीं कर सकता क्योंकि तेरी माँ जो है वो जन्नती है। तेरी माँ जन्नती है, तेरी माँ को नहीं कह सकता मैं। कुत्ता मुशरिक, तू हरामी है, तू हरामी, तुझे साबित किया मैंने हरामी, तुझे मैंने हरामी साबित किया है तेरे उसूल से। तेरे उसूल से मैंने तुझे हरामी साबित किया। तू ये बता, खबीस की औलाद, मरदूस शैतान, कज़्ज़ाब आज़म, तू ये झूठ बोल रहा है। यहाँ लिखा हुआ, तो क्या काफिर ये समझे हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लें? किसके लिए कह रहे हैं? आप सुन मेरी बात सुन ले, कहते हैं नईमुद्दीन मुरादा आबादी साहब कहते हैं, हवाला भेज मेरे पास। ऐसे झूठ बोलता तू, मक्कार शैतान, झूठ बोलता। मेरे हवाला भेज। उठाना कंजुल ईमान तो तेरे घर में बरकत के लिए रखा होगा ना। अरे मेरे पास तो हर चीज है, मेरे अकाबिरों की तो हर चीज है। तू पढ़कर सुनाना मुझे हवाला भेज। जब तू आया मुझसे मुनाजरा करने के लिए, मुजरा कर दिया है तो हवाला भेज। क्या तैयारी करके लाया? उठा लेना, तो कंजुल ईमान उठा। अंधा हो गया क्या इस वक्त? अभी तो कुरान की आयत उठाया था, अब कंजुल ईमान भी उठा ले। उसमें नईमुद्दीन मुरादा आबादी फरमाते हैं कि इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम और मलाइका हैं। मेरे हवाला तो भेज मेरे पास। अब पता चला कि वो आदमी काफिर है जो ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, मलाइका को मदद के लिए पुकारता है। अब सुन जाहिल, सुन। अरे जाहिल, पहले कुरान को समझो, उसके बाद में बात किया करो। मुसलमानों से क्यों दलील बनाते हो? सुन मेरी बात, जाहिल सुन। जब वो लोग काफिर थे, अबे सुन तो ले। हाँ सुन, तू नहीं करता बात, तू हरामी है ना, तेरी असल में खता है। तू हरामी है, तू असल में खता है, तू असल में खता है तेरी। देख समझ पहले, अब इसे समझ पहले। इसमें तफसीरों के अंदर सारा खुलासा है। इसका मतलब ये है कि वो काफिर जो है इनका रद्द भी करते थे, इनके इनकारी भी करते थे नबियों का, समझे नहीं? इनका इनकार करते थे। अबे सुन तो ले पहले, ये आयत काफिरों को मददगार समझते थे। फिर बीच में बड़बड़ करने लगा, फिर बीच में बड़बड़ कर लेगा। अबे खबीस, ये तो बता, हम मुसलमान हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। हम कहते हैं हमारे नबी हमारी मदद कर सकते हैं अल्लाह की आता से, अगर वो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो ये हमारा कीदा है। सुन, अब सुन तो ले, अब पूरी बात तो पूरी बात ना सुन ले, पूरी बात। तो यहाँ अल्लाह ताला उन्हें तो मुतनब्बा कर रहा है। ये काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदे इनकी मदद कर देंगे। नहीं, ये मदद उनकी करेंगे जो इन्हें मानेंगे। मेरी आदत, मेरी आदत से बात करेगा तो दोबारा ये है कि अब तू मुझे कुरान की वो आयत पढ़ के सुना दे, इधर मत, दूसरे टॉपिक को मत भागे तू। जो तूने अभी ये कहा कि इंसान से जो जिंदा है उससे तो मदद ले सकते हैं, लेकिन बाद इंतकाल के उसके मदद नहीं मांग सकते, आदमी काफिर हो जाएगा। वो आयत पढ़ के सुना कुरान की। इससे मैं कहा ये बात कि इंतकाल के बाद मदद नहीं कर सकते? तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि काफिर हैं वो लोग। अरे काफिर है नहीं, वो काफिर ही थे, काफिरों से कहा जा रहा है।
जाहिल काफिरों से कहा जा रहा है। अरे मदद के लिए कितना अजब जाहिल है, अजीब जाहिल है भैया, बेवकूफ आदमी। ये काफिरों के लिए नाजिल हुई आयत है, ये काफिरों को मुतनब्बा किया जा रहा है कि तुम ये समझते हो ये मदद करेंगे तुम्हारी। तो आ गए ना, जाहिल पहले तो अपने आप को मुसलमान को साबित कर दे। तू वो आयत पढ़ कर सुना जिसमें एक जाहिल भागने लगा तेरे बस की बात नहीं है, ऐसे दलील होता रहता है मुझसे, ऐसी दलील होता रहता है। मुझे वो आयत पढ़ के सुना कुरान की जिसमें ये लिखा हो कि ए मेरे बंदो, अल्लाह ने कहा हो कि मेरे बंदों से जिंदा पे तो उनसे मदद मांग लेना, लेकिन बाद उनके इंतकाल के मत मांगना। पढ़ वो आयत। तो यही तो सुना है ना, काफिर है वो लोग जो अल्लाह के बंदों को उसके सिवा मददगार समझते हैं। हरामी पर मत दिखा, फिर हरामी पर दिखाने लगा, इसमें भी तो झूठ बोल रहा है। यहाँ काफिरों को मुतनब्बा किया जा रहा है। अब हम तो मुसलमान है, काफिर तुम हो, तुम्हें मुतनब्बा किया जा रहा है, तुम्हारी मदद नहीं होगी। तू है काफिर हो गया, तू काफिर है, मैं तो साबित करूंगा मदद मांगना। अब मैं तो मदद मांगना साबित करूंगा। क्यों हुए थे? मैं मदद मांगना साबित करूंगा। देख सुन, मैं मदद मांगना साबित करता हूँ। देख तू जाहिल है, ले मैं साबित करता हूँ। देख अबे मैं कुरान हदीस साबित करता हूँ। देखो वमा यस्तविल अहया वल अमवात, मुर्दा जिंदा बराबर नहीं है। तो ये किसके लिए नाजिल हुई है? ये काफिरों के लिए है। काफिर और मोमिन बराबर नहीं है, मुर्दा बराबर ही नहीं है। तो कैसे तफसीर देख इसकी जाहिल तफसीर देख। काफिरों के लिए काफिर के दिल मुर्दा होते हैं, मुसलमान का दिल जिंदा होता है। ये काफिरों के लिए है, इसकी तफसीर पर जा भी पूरा कान तो पढ़ लेता था। जलील होने के लिए खबीस की औलाद, किसकी औलाद है तू? ये तो बता। तू जलील होने के लिए आया था, तुझे कुछ पता तो है नहीं दुनिया में हो क्या रहा, वैसा रहता था। अब सुन देख, मैं तुझे साबित करके दिखा रहा हूँ। अब मेरी भी सुनेगा नहीं? देखेगी तू ये साबित नहीं कर सकता, तू कोई दिखा सकता जिसमें कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया हो कि मेरे बंदों से तुम उनकी जिंदगी में तो मदद मांग लेना, लेकिन बाद इंतकाल उनके मदद मत मांगना। ऐसी दिखला दे, कोई याद है तेरे पास? काफिर हो जाओगे, अरे नहीं, झूठ बोल रहा है तू। काफिर हो जाओगे नहीं कहा, बल्कि काफिरों से कहा जा रहा है। ये काफिरों से कहा जा रहा है। तू झूठ बोलता रहे। अब झूठ बोलने के लिए तो अपनी जान बचाने के लिए कितना झूठ बोले तो उससे क्या हो रहा है? अच्छा, तुम्हारे बाबा लोग कैसे आते हैं पहले मुझे ये बताना। अब ले मैं तुझे साबित करके दिखाता हूँ कि मदद मांग सकते नहीं मांग सकते, फिर उसका तुरंत करिए कुरान से और हदीस से। छोड़ दे ना हर भागे माँ देखिए सामने हजरात, ये जमील वहाबी हरामी, मैं हरामी कहता हूँ, बेजा नहीं कहता हूँ। भागने लगा। देखो अभी इसने आगे मुझसे इल्जाम लगाया था कि तुम्हारे बाबा जो भटकते फिर रहे हैं और तुम उनसे मदद मांगते हो नहीं। तो अब ये कुरान की याद नहीं पड़ रहा। देख मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ कि यकीनन नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये तर्जुमा ही नहीं है उसका, ये तर्जुमा ही नहीं है। तो झूठ बोलने को लिए बोल ले। वो तो काफिरों को मुतनब्बा किया जा रहा है। काफिरों को मुतनब्बा किया जा रहा है। वो तो काफिरों से कहा जा रहा है। उज़ैर अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते हैं। अबे तो जब वो मानते ही नहीं थे तो उन्हें नबी नहीं मानते थे, तो इसीलिए तो अल्लाह ताला उन्हें मुतनब्बा कर रहा है। तेरी समझ में नहीं आ रही, जाहिल नहीं आ रही तेरी समझ में, तेरी समझ में नहीं आ रही। अब मुंह बंद करेगा थोड़ी देर के लिए, मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। ले जाए, मैं तुझे कुरान की आयत भी सुनाऊंगा पढ़ के, तुझे हदीस भी सुनाऊंगा। सुनो एक आयत है, हदीस सुन ले। अब तेरे पास कुछ ना है, तू झूठ बोलता रहे। ऐसी झूठ बोलता तू, तेरे पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ के अलावा। मैंने तुझे देख लिया, पहले भी झूठ बोल के भाग गया था तू ऐसे ही। सुना मैं निकाल लूँ जरा, आयत निकाल रहा हूँ, मैं तुझे पढ़ के सुनाऊंगा। अच्छा, एक हदीस है कि मल्लम यसल्लल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे गजबनाक होता है, नाराज होता है। और तुम मुशरिक कहते हो कि इनको दे दिया उनको दे दिया। तो अल्लाह गुस्सा क्यों होता है? देख जब दे दिया तो गुस्सा क्यों होता है? जाहिल सुन, ये आयत जो है, अगर खालिस आदमी ये समझता, बंदा ये समझता कि ये अल्लाह के बराबर है और अल्लाह के बराबर उन्हें समझता है, तो आदमी मुशरिक हो जाएगा। हमारा अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह के बराबर, हम ये मानते हैं कि अल्लाह के बंदे। डायरेक्टली कहा ना कि जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है, गुस्सा होता है। नहीं, उसके वो पढ़ तशरीह पढ़ उसकी। तू अभी पूरा नहीं पढ़ता है, इसीलिए तुम काफिर हो गए। तुम हदीस की तशरीह पढ़, इसकी शरह पढ़, तुम इसलिए तो काफिर हो गए। असल में तुमने जो है जाहिर को देख लिया, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि फुक़हा इकराम ने, उलमा इकराम ने क्या फरमाया इसके लिए। हदीस सुन। देख ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर है इसका 2997। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के वक्त लोगों को आवाज दी, तो हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, आपने फिर उनको पुकारा, तो हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लब्बैक कहा, आपने फिर आवाज दी, तो हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला ही ने जवाब दिया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के मददगार होते हैं और मेरा मददगार जुबैर है। अब लगा इनको हुक्म नबी का, ये तो मददगार मान लिया अपना जुबैर को।
पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमजोर हैं जो एक मददगार ढूंढ रहे हैं। अब तो ये सब बुखारी पे लगा बुखारी शरीफ कह दी नबी भी एक मददगार ढूंढ रहे हैं। अगर तू अपने बाप की असल औलाद है तो इस पर हुक्म लगा दे नबी का, नबी को कह दे मुझे वो नबी को तुम्हारा मददगार कितना कमजोर है, अब क्या मददगार तलाश कर रहा है। अब मैं अभी तब से कह रहा हूँ, ये हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरी हदीस सुन, तुम्हारा मददगार कमजोर ज़ौफ़त तालिब दूसरी सुन, अब दूसरी सुन बे, दूसरी सुन, जाहिल मैं हदीस पढ़, मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने अपना अकीदा नहीं सुना। अब वो किसके लिए है? वो बुतों के लिए, बुतों के लिए, कुफारों के लिए है। वो भी उसमें भी तुम कितने दलील हुए, तुम्हारा जर्जी कितना दलील हुआ था? दोनों कमजोर कितना दलील हुआ? तो अब सुन देख, कमजोर देख, ये भी सही बुखारी शरीफ के, अब सुन दे जाजल सुन, ये भी सही बुखारी शरीफ की हदीस सुन। हदीस नंबर है 6565। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन लोगों को जमा करेगा। अब क़यामत के दिन तो सब मौत का मजा चक्कर जाएंगे, जाहिल जमा करेगा। उस वक्त लोग कहेंगे, अगर हम अपने रब के हुजूर किसी की सिफारिश ले जाएं तो मुमकिन है कि हम इस हालत से निजात पा जाएं। चुनाचे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और अर्ज करेंगे, आप ही वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, आपके अंदर अपनी तरफ से रूह फूंकी, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया, लिहाजा हमारे रब के हुजूर हमारे लिए सिफारिश कर दें। वो कहेंगे, मैं तो इस लायक नहीं। फिर वो अपनी लग़ज़िश का जिक्र करके कहेंगे, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। अब लोग, हाँ लंबी हदीस है, मैं समझ गया। अब सुन मुझे बता दे तू, अब तू मुझे ये बतला दे, मेरी बात सुन ले, सुन ले, हो सकता है तुझे अल्लाह ताला हिदायत दे दे, सुन ले मेरी बात सुन। अब सब मौत का जायका चक्कर जाएंगे हशर के मैदान में। तो जब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास गए थे तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं कहा उनसे कि तुम मुशरिक हो जाओगे, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो मदद के लिए, तुम तो अल्लाह के पास डायरेक्ट में, क्या वजह थी इसकी? फिर आदम ने नूह के पास भेजा, नूह ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास भेजा, इसी तरीके से हजरत ईसा तक आए। जब ईसा तक आ गए तो फिर लोगों ने, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। जब नबी के पास आए तो आपने कहा, आना लहा, हाँ मैं आपकी सिफारिश, आज आप तुम्हारी सिफारिश करूंगा, आ जाओ। तो नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि मुझसे सिफारिश क्यों मांग रहे हो तुम? तो नबी ने भी शिरक करा रहे थे, इसका मतलब ये। अब सुन ले, पहले मेरी सुन ले, जाहिल सुन ले, नबी भी शिरक करा रहे थे उम्मत से, तमाम लोग जमा होंगे हशर के मैदान में। तो नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुशरिक हो जाओगे, तुम तो अल्लाह की बारगाह में जाओ, अल्लाह का तो आज दरबार सजा हुआ है यहाँ, तुम अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं जा रहे? तो अब मुझे तू ये बतला दे, जाहिल बेवकूफ बेदाल के बूदम, तू कहाँ सऊदी जाकर रियालों के चक्कर में और तूने अपना ईमान बेच दिया। इन पे लगा हुकुम, लगा इन पे हुकुम बुखारी शरीफ वालों पे, और लगा नबी पे हुकुम। यहाँ नबी भी सब जितने अंबिया सलाम है सभी मुशरिक हो रहे हैं तेरे फतवे से। हाँ समझ गए मुशरिक, सुनना समझ गया। अब लगा इन पे हुक्म, लगा अब लगा, अगर तेरे अंदर दम है तो लगा इन पे हुक्म लगा। अच्छा तू देख, एक एक लफ्ज़ अपना अपना याद करके अंबिया जो है ना एक दूसरे के पास भेज रहे हैं कि हम अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। तो क्यों भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? अरे तू मेरी बात तो सुनिए, इसका जवाब दे मुझे, भेज क्यों रहे हैं? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुश्किल हो जाओगे, हमारे हमसे लिए मदद के लिए आ रहे हो? खेमा गाड़ के, अरे देखिए, अब देखिए सामने देखो, ये है कि वो बख्शवाने के एकदम से, ये हमारा अकीदा है। अब मुसलमानों का अकीदा है, ये मुसलमानों का अकीदा है, तुम्हारा थोड़ी, तुम तो काफिर हो, तुम तो काफिर हो। तुम मुझे इसका जवाब दे, ये तो अंबिया अलैहिस्सलाम की बात है, अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं कहा? अबे सुन तो ले, जाहिल की औलाद, तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने ये क्यों नहीं कहा कि ए लोगो, ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, तुम सब मुशरिक हो जाओगे, हमारे पास क्यों आ रहे हो मदद के लिए? आज तो अल्लाह की बारगाह में जाओ, तुम बता जल्द जवाब दे। अब ले और सुनाता हूँ मुझे, अब सुन ले, सुन तेरी नानियात दिला मोती है, तेरी नानियात जवाब दे। बात ये है, तुमको हुक्म लगा, इन पे हुक्म लगाना तमाम नबियों पे, तमाम नबियों को हुक्म लगा दे। अरे इनको नबियों को हुक्म लगा दे। अरे तुम तो लगा दोगे इन पे भी हुक्म, तुम्हारे तो इन पे भी लगा दो। जब औलिया किराम को तुमने छोड़ते, अब औलिया किराम को तो छोड़ते नहीं हो तुम, तो अंबिया अलैहिस्सलाम पे लगा दो। चल बोल जवाब दे। देखो ये अंबिया अलैहिस्सलाम जो वहाँ पर लोग सिफारिश के लिए जाएंगे अंबिया अलैहिस्सलाम के पास, वो मामला ये है कि वो बरज़खी मामला है, वो दुनियावी मामला नहीं है। यहाँ से पूरा मामला कट हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर वो मामला दूसरा है, बरज़ख का मामला दूसरा है। दुनिया में तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकार सकते, वो आखिरत का मामला है, वो बरज़ख का मामला है। पढ़ कहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया में नहीं पुकार सकते? पढ़, उसी पढ़, हदीस पढ़ दे या कुरान की आयत पढ़ दे। अभी मैं बताया ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला फरमाता है कि मल्लम यसल्लल्लाह यगज़ब अलैह, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। खालिसन जो कि एतकाद करके किसी भी बंदे से अल्लाह की मांगता है, भाग्य दे कि ये अल्लाह के बराबर हैं या अल्लाह के शरीक हैं, उसके लिए है ये, समझे नहीं?
سمجھ گیا جاہل نا؟ اس کی شرح پڑھ پہلے اس حدیث کی. کیا بولے تم، کیا بولے؟ اگر آدمی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں ان سے سامنے والے سے مانگ رہا ہوں اور یہ اللہ کے شریک ہیں اور اللہ کی برابر ہے، معاذ اللہ بیٹا سمجھتا ہے انہیں اللہ کا برابر سمجھتا ہے، تو آدمی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. لیکن یہاں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان اتنی بڑی ہے کہ وہ جب چاہے اپنے محبوب بندوں کو جو چاہے عطا کر دے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مدد کرتے ہیں. جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن کی آیت ہے سورہ مریم، اور آ کر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، سمجھے نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل، کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں. حالانکہ دیکھ کون رہا ہے؟ لگا اس پر بھی حکم. کیا مشرک ہے؟ نبیوں کو مشرک ہے، انہیں مشرک ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ستھرا بیٹا دوں. حالانکہ دیتا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی. اللہ کے بغیر حکم کے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. حرامی، سمجھے نا، تو حرامی ہے. اب تو مجھے اس کا ارے یار جواب تو دے نہیں رہا. تو کہاں دے یار جواب؟ تو نا جواب کہاں دے رہا؟ تو بھاگا سکیا. چل جواب دے، جواب دے. ہاں جواب دے. کوئی تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ابھی تک، نہ کوئی حدیث پڑھی. اب سنے گا نہیں مجھے، زبانی جمع خطی کیا جا. چل سنا. دیکھو یہ جو فرشتہ جو آیا ہے مریم علیہ السلام کے پاس، یہ جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آیت ہوتا ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے مجازی. اب آ گیا تو دیکھ، اصل موضوع پر آیا نہیں تو. ایک حقیقی مالک اللہ ہے، اللہ حقیقی مالک ہے. ہاں سنا میری بات سنے. دیکھیے سامنے رضا اس نے مان لیا، مان لیا. میں نے تم کو موبائل دیا، مثال کے طور، تم نے وہ موبائل لیا اور کہا کہ میں جمیل کا بھیجا ہوا ایک مطلب دوست ہوں، تاکہ میں تم کو موبائل دے دوں. میں نے کسی دوست کو بھیجا کہ طاہر رضا جا کے تم موبائل میرا اس کو فلاں کو دے دو. تم وہاں پہنچے، تم نے کہا کہ میں جمیل کا بھیجا ہوا دوست ہوں تاکہ تمہیں میں یہ موبائل دے دوں. میں یہ موبائل یعنی میں جو ہے نا اپنی طرف تم نے نسبت کیا، تو موبائل تم نے دیا، اقرار کر لیا. دیکھیے موبائل تم نے دیا کہ ہم نے دیا؟ جو یہ کہہ رہا کہ میں تمہیں دوں، اس نے صرف یہ کہا کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. ہم نے دیا، بس بات منہ بھر رہ گئی نہیں. اس نے یہ تو کہا نا کہ مجھے جمیل نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں. قاصد ہو تم، ارے جاہل، اس نے کب خلاصہ کیا؟ اس نے کب یہ خلاصہ کیا؟ اس نے خلاصہ کب یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں واپس آگے مت. اب دیکھ بھاگ مت، اب پھر بھاگنے لگا، پھر کہیں سے کہیں. پہلے میری بات سن لے، پہلے میری بات سن لے. پہلے جمیل وہابی حرامی میری بات سن لے، پہلے میری بات سن. اللہ کے رسول الا بامر ربک، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، بغیر رب کے حکم کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں تو اللہ نے بھیجا. مجھے یہ بتا، سن، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اب تم تو کافر، تمہارا عقیدہ یہ تھوڑی ہے، تم تو بے وجہ کفر کے شرک کے فتوے لگاتے ہو لوگوں میں. السلام کو بھی خوشخبری سنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. سمجھے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص اتنا قرآن پڑھے گا، اتنی نمازیں پڑھے گا کہ اس کے چہرے سے اس کی رونق ظاہر ہونے لگے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے. لیکن وہ اپنی اس چادر کو پچے پشت ڈال دے گا اور اپنے پڑوسی کے اوپر تلوار سونتے گا اور اس پر شرک کی تہمت لگائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مشرک کون ہوگا؟ کہنے والا ہے جسے کہا جا رہا ہے وہ. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کہہ رہا ہے تم مشرک ہو پکے پکے کافر ہو. مجھے اس کا جواب دے، تو نے کسی کو بھیجا؟ اب اس پہلے اس کا جواب دے مجھے، بھاگا مت ادھر. پہلے تو مجھے اس کا جواب دے. ابھی تو نے، ابے سن تو لے، پہلے اس کا جواب بعد میں دیے. تو نے ابھی یہ کہا کہ میں نے کسی کو موبائل لے کے بھیجا. موبائل لے جانے والے نے یہ کہا کہ مجھے جمیل نے بھیجا ہے. سمجھے نہیں؟ تاکہ میں تمہیں موبائل دے دوں. نہ ہاں سن، یہ تو نہیں کہا اس نے کہ جمیل نے بھیجا موبائل ہی ہے تاکہ میں تجھے موبائل دوں. اس میں الفاظ یہ ہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں. میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں، میں موبائل دوں تاکہ تیری طرف سے جو نہیں ہوا وہ اس کا ہو گیا. جو کہہ رہا کہ میں دوں، جو کہہ رہا میں دوں، اسے مانا جائے گا کہ اس نے دیا. مجازی نسبت کر سکتا ہے کہ میں تو اسی طریقے سے جب مجازی نسبت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو مجازی مالک بنا دیا ہے. ماشاء اللہ جمیل وہابی نے مان لیا. اب اس کا جواب دے مجھے کہ تجھے جو ابھی کہا کہ وہ برزخی زندگی ہے، مردوش شیطان برزخی زندگی ہوگی، وہ وہاں سے زندگی شروع ہوگی. انسان کی اصل زندگی تو وہی ہے. جب قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے، وہاں جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد میں تو اصل زندگی شروع ہو رہی ہے. اصل اب مجھے اس کا جواب دے کہ یہ انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے نبیوں کو بھیج رہے ہیں مدد کے لیے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے؟ اس کا جواب دے مجھے. تو بات یہ کہ وہ دنیا نہیں ہے، وہ برزخ ہے. برزخ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟
تو کوئی پڑھ لیا کچھ دیکھ سن نہیں ہے دیکھ ایک حوالہ اور پڑھتا ہوں دیکھ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اس میں کہہ رہے ہیں جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے. جو کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے, کیا کہہ رہے ہیں نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے, یعنی مصیبت دور کرنے والا کون ہے؟ کون دور کرتا ہے مصیبت؟ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں جو کسی مسلمان سے مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت دور کر دے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو مجھے یہ جواب دے دے پڑھ کے قرآن کیا سن قرآن کے اندر حریم آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارا مددگار اللہ جبریل نیک مومنین اور فرشتے مدد پر ہیں. وہاں مردے زندے کا ذکر نہیں ہے, نہیں ذکر نہیں ہے زندے مردے کا, زندے مردے کا ذکر ہی نہیں ہے. اور مسلمان مرتا ہی نہیں ہے, تم کافر مرتے ہو, مسلمان نہیں مرتا ہے. اگر مسلمان مرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے تاکید میں فرماتے قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو. سمجھ رہا ہو, تیرا ابن تیمیہ خود کہہ رہا ہے کہ قبر والے کو سلام کرتا ہے آدمی جا کے تو اس کا جواب دیتے ہیں, وہ پہچانتے بھی ہیں. تیرا ابن تیمیہ خود لکھ رہا ہے. مانتا چھمیا کو؟ چھمیا کو مانتا ہے نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہوتا نہیں کہ مسلمان مرنے کے بعد میں بالکل ختم ہو جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس نہ دیتے کہ اے مسلمانوں, اے میرے جانثاروں مسلمانوں بریلویوں, تم تو کافر ہو نا, تم سے نہیں کہا کیونکہ تم تو اعتراض کرو گے. ہم سے کہا ہے کہ جب قبرستان جاؤ نا تم قبر والوں کو سلام کرو. تو سلام کی زندوں کو ہوتا مردہ کو ہوتا بھائی بتا؟ ابے دعا ہے رے سلام, دعا ہے تو دعا کس کو ہوتی ہے جب وہ جواب دے رہے ہیں؟ ارے وہ تیرے ابن چھمیا کہہ رہا ہے کہ وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. لگا کوئی آدمی موجود نہیں تو بھی ہم کہتے ہیں اللہ کو جا کے سلام کہہ رہے ہیں. چھمیا پہ حکم لگا, وہ چھمیا کہہ رہا ہے کہ قبر والا جواب بھی دیتا ہے, اور یہ تک کا کہہ رہا ہے کہ قبر والا اپنے عزیز کو پہچانتا بھی ہے. چل چھمیا کہہ رہا ہے, چھمیا ابن چھمیا جو تیرا باپا ہے, تیرا باپا تو قرآن سے پڑھ آیت قرآن کی آیت پڑھ للو, وہ آیت پڑھ کے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اے میرے بندو, اے میرے محبوب کے امتیوں, جب کوئی دنیا میں تمہارے سامنے موجود ہو تو اس سے مدد مانگ لینا, لیکن جب وہ انتقال کر جائے, جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس سے مدد مانگنا. قرآن کے اندر تو سورہ تحریم آیت نمبر 4 ہے, اس میں مردہ زندہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ ذکر ہے کہ تمہارا مددگار اللہ جبریل نیک مومنین اور فرشتے مدد پر ہیں. تو اب مجھے تو یہ بتلا دے یہاں زندہ مردہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. دیکھو اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی سے بہتر میرا یہاں سے جانا ہے. تمہاری زندگی سے بہتر تمہاری موت ہے. تمہاری بات جو ہے نا بات تمہاری زندگی سے بہتر ہے کہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت, توکل اسی پر کرو جو زندہ ہے جسے کبھی موت آنے والی نہیں. یعنی اللہ یہ بات ہمارا ایمان اس پر, ہمارا ایمان اس پر بھروسہ کرتے ہو. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ارے یہ جو سب علیہ السلام, اچھا سن, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو 50 وقت کی نماز دی اللہ تعالیٰ نے. اب تو کہاں بھاگے گا, تو کہاں بھاگے گا؟ تیری وہ جھنجیاں اڑا دوں گا میں کہ تو ننگا ناچے گا. جب واپس لے کے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی, کہا کہ نہیں پڑھ پاگی تمہاری امت. موسیٰ علیہ السلام مدد کی. موسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال پہلے انتقال کر چکے تھے. تو نبی نے کیوں نہیں کہا کہ تم مردہ ہو چکے ہو, میں تم سے مدد نہیں لوں گا؟ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سامنے تھے کہ نہیں تھے؟ سامنے تھے. تو تیرا بابا سامنے رہتے کیا؟ اسی طریقے سے مسلمان زندہ رہتے ہیں, روحیں ان کی سلامت رہتی ہیں. تمہارے جسم میں چڑھ جاتے ہیں, تمہاری روحیں مر جاتی ہیں, تمہاری روحیں قید کر لی جاتی ہیں, تو رقم میں تمہاری روحیں قید ہوتی ہیں, ہماری روحیں قید نہیں ہوتی ہیں. تاج الشریعہ سامنے رہتا کیا؟ یہی تو تم فلسفہ نہیں سمجھتے کہ اللہ, ہم یہی تو کہتے ہیں, ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے اپنے محبوب بندوں میں سے جب چاہے کہیں بھی بھیج دے. اب مجھے بتا دیں, ارے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے تھے نہیں کر چکے تھے, یہ بتا دیں تو مجھے. ہاں انتقال کرو, اب برزخ میں ہمارا یہ عقیدہ ہے, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں, جو انبیاء علیہ السلام ہے, اولیاء کرام ہے, تو وہ انتقال کرنے کے بعد میں بھی مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. تو پکارنے کا کہا ہے کیا؟ پکارنے کو کہا ہے کیا؟ تو نبی نے کیوں نہیں کہا کہ تم میری مدد کیوں کر رہا ہو, میں تو شریک ہو جاؤں گا. اب سنو اور حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے نہیں کہا تھا نبی نے مدد مانگا ہی نہیں. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت نماز نہیں پڑھ سکتی. انہوں نے کبھی نہیں کہا موسیٰ مجھے مشورہ دے دو, مجھے رائے دے دو. ارے جاہل, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نبی نے کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, مشورہ دیا.
ہاں تو نبی نے کیوں مشورہ چلتا ہے، مشورہ تو نبی نے مشورہ دیا تو وہ مدد ہی تو ہو گئی، اسی کو مدد کہتے ہیں. پھر بھی کچھ مشورے کو ان کو کاٹ بھی دیا، کہا کہ ایک بار اور جاؤ، کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، اب مجھے شرم آتی ہے. اب تو لگا فتوا، ان پہ تو فتوا لگا دیا ہے السلام تمام ایک دوسرے کو بھیجیں گے تو شرک کریں گے تمام امت سے. نہیں تو یہ سامنے تھے نا موجود، تم تو غائب میں بھی پکارتے ہو نا. تیرا فتوا کہیں نہیں لگے، دور رہتے ہیں. جاہل دنیا سے تو چلے گئے تھے آپ 2000 سال پہلے. برزخ میں ملوایا نا اللہ نے، ملوایا نا تم کو، ملواتے تاج شریعت اللہ. اب سن لے یہ مسلم شریف، ابے سن لے حرامی سن، یہ حرامی سن، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سن تمہارے حضرت ربیعہ کمزور ہے، کیسے پکارتے ہو تم لوگ؟ ابے ہمارا کوئی چیز کمزور ہے، ہم مسلمان بھی عام، یہ تو انبیاء السلام کی بات ہے اور اولیاء کرام کی بات کر رہا ہے، تو ہم عام مسلمان بھی کمزور نہیں ہیں، ہماری روحیں زندہ رہتی ہیں، تمہاری روحیں سڑ جاتی ہیں، تم کافر ہو نا. سن دیکھ ادھر سن. حضرت ربیعہ بن کعب اسلم اس سے روایت ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا تھا. ایک بار آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا کہا نبی نے؟ مانگ کیا مانگتا ہے، سمجھے نا. میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ. تو میں نے عرض کیا بس یہی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا کثرت سجود سے تو میری مدد کر. کیا کہا نبی نے؟ اب تو مجھے ارے سن تو لے میری بات، ارے میری بات تو سن لے جاہل کی اولاد، بے دال کے بودم میری بات تو سن لے، سن تو لے کم سے کم. ابے تو جاہل کیوں ذلیل ہونے کے لیے آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود کہا میری مدد کرو. ہاں سجدہ سجود کر کے دعا کرو کہ اللہ میرے نبی کی دعا قبول کر لے کہ مجھے جنت میں رفاقت. یہ الفاظ ہے اس میں، الفاظ ہے اس میں. تو کہا میری مدد کر، تو کس چیز کے لیے مدد مانگا؟ جو نبی نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ ٹال سکتا نبی کی بات کو؟ اللہ کے رسول نے کیوں مدد مانگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کرا دیا. بقرعید پر، بقرعید کے موقع پر 6 مہینے کا بکری کا بچہ. ابے میں تجھے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ٹال سکتا ہے اپنے محبوب کی بات. اب مجھے تو یہ بتلا دے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابے سن تو لے، یہ مدد کی بات کر رہا ہوں میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کعب اسلمی سے کہا تھا کہ مانگ لو کیا مانگتے ہو، تو صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ سے مانگوں گا، میں تم سے مانگوں گا، میری مدد کرو. ارے یہ بتا پہلے اس پوائنٹ پر آ، جب نبی نے کہا کہ مانگ لو کیا مانگتے ہو، ارے سن تو لے اجل الکائنات حرامی 72 کی پیداوار، مجھے یہ بتلا جب نبی نے کہا کہ مانگ لو کیا مانگتے ہو تو صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگ کر تو مشرک ہو جاؤں گا، میں تو اللہ سے مانگوں گا. دعا کرا سکتے ہو، انبیاء سے دعا کرا سکتے ہو. یہاں دعا کی بات ہو رہی ہے. ابے دیکھ جہاں کتنا خبیث الفاظ یہ ہیں حدیث کے. ایک بار آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں نبی؟ مانگ کیا مانگتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مانگ کیا؟ تو آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں آپ کے ساتھ رفاقت دے. جھوٹ بول رہا ہے، کیا کہا اس میں؟ ایک بار آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. یہاں کوئی دعا کی بات ہو رہی ہے، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت کچھ بھی مانگ کر تو مشرک ہو جاؤں گا؟ تو وہ صحابی تھے، وہ تیرے جیسے وہابی نہیں تھے، وہ وہابی نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا. وہابی نہیں تھے وہ. اللہ کے رسول نے کہا میں بھی اپنے عمل کے بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا. سنو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل کے بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھی عمل کے بنا پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے. تو یہاں پہ سب اللہ کی رحمت، اللہ کی دعا، اللہ کی فضل. یہ دوسری طرف مت بھاگ. یہاں کسی کو چیز وہی دے سکتا ہے. سن ابے سن جاہل لیکن سن نہیں رہا، یہ سن نہیں رہا. دیکھو یہ وہابی کتنا بڑا کافر مردود ہے. ابے وہابی شیطان، میں تجھ سے یہ کہوں کہ جمیل مانگ کیا مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اختیار رکھتا ہوں کہ آج تجھے کچھ بھی دے دوں گا. جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے سنتا ہمارے لیے وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے، گڑبڑ کرنے لگا. نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو. یہ کسی چیز کو خاص نہیں فرمایا کہ یہ مانگ لے وہ مانگ، نہیں، جو چاہے وہ مانگ لو. کیا مانگتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جب دوسرے کو جنت عطا کر رہے ہیں، ربیعہ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں جنت مل جائے گی. تو اب مجھے تو بتلا دے بے دال کے بودم گدہ الذی، کہ جو میرا نبی اللہ کا پیارا محبوب دوسرے صحابی کو جنت دے رہا ہے تو جنت کس کی ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی.
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا اختیار دیا ہے. اللہ کی عطا سے آپ جو چاہیں. ایک حدیث سناتا ہوں میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے اور بانٹنے والا میں ہوں. نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے, کہا میں بھی نہیں جا سکتا, مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے جو ہے نا رحمت سے جنت میں داخل کرے. تو جھوٹ بول رہا ہے, تو ایسی جھوٹ بولتا رہے, تو جھوٹ بولتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور تقسیم کرنے والا کون؟ میں. اس کا مطلب یہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اختیار دیا, جسے جتنا چاہیں اتنا دے دیں. سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ اگر انہیں پیدا نہ کرتا نا میرے آقا کو, تو دنیا کو پیدا نہیں کرتا. جاہل تو ہے کہاں, اللہ کے وہ محبوب ہیں یہ. اب تو قرآن کی وہ آیت پڑھ, مجھے پڑھ کے سنا کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اے میرے بندو, جب زندہ کوئی تمہارے سامنے ہو تو اس سے مدد مانگ لینا, اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو مدد مت مانگنا. تجھے صبح قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں, تیری پوری ضروریت کو. یا ایک حوالہ دے دے کوئی ایسا قرآن کی آیت پڑھ دے یا حدیث پڑھ. ارے تو جا, تیرا کام ہو گیا, جا تو اب تیرا کام ہو گیا, تو اب ایسی بات بکتا رہے گا, تو بکتا رہے گا ایسی. اب کیا تو ایسے کیا مگر ماری کروں گا جب تو کوئی حوالہ نہیں دے رہا. میں تجھ سے کہنا قرآن کی ایک آیت پڑھ, تو نے یہ کہا میرا ماخذ قرآن و حدیث ہے. ابھی تک تو کوئی کام کی بات نہیں کر پایا. میں نے تجھے کتنی حدیثیں پڑھ کے سنا دی. کافر تو ہے. اب دیکھیے صحابی تھے, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہم نبی سے مانگ لیں گے ہمیں مل جائے گا, نبی دے دیں گے ہمیں. تو انہوں نے مانگی جنت. وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے تیرے طرح کافر. تو کافر ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے. دیکھیے سامع حضرات, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابی کا عقیدہ تھا. دعا کی بات نہیں ہے یہاں, یہاں دعا کی بات نہیں, بات ہی نہیں دعا کی. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ربیہ مانگ لو کیا مانگتے ہو. یہاں دعا کی بات کب ہے؟ وہ کہہ رہے مانگ لو کیا مانگتے ہو. اللہ کے رسول نے کیوں کہا لاسٹ میں کہ میری زیادہ سے زیادہ سجود سے اور سجدہ سجود سے جو ہے نا میری مدد کر, یعنی تو بھی دعا کر, تو بھی دعا کر کہ اللہ میرے نبی کی دعا قبول کر لے. یہ الفاظ ہی نہیں ہے اس میں, یہ الفاظ ہی نہیں ہے اس میں. یہ تو آپ کی عاجزی انکساری تھی, یہ آپ کی عاجزی انکساری, آپ کی عاجزی انکساری, نبی کی انکساری. تو مجھے یہ بتا دے, تو اب لگا حکم, لگا حکم ان پر کس پہ لگا, لگا حکم, لگا حکم. اب تو حکم لگا, اب تو تو رد کر رہا ہے اس کا. ہم تو قائل ہیں, ہم تو مدد, ہم تو قائل ہیں اس کے. ابے جاہل پھر بڑبڑ کی جگہ, ہم تو قائل ہیں اس کے, ہم تو اس کے قائل ہیں. تو لگا ان کا حکم کس پہ لگا دیا؟ صحابی پہ لگا گا, نبی پہ لگا گا. دعا کی بات چل رہی ہے پورا, کوئی دعا کی بات نہیں. دعا کو نبی کہہ رہے ہیں اسے, نبی نے اسے کہا ہے. ابے نہیں, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے سامع حضرت, حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ربیہ مانگ لو کیا مانگتے ہو, اے ربیہ مانگ لو کیا مانگتے ہو. تو ربیہ کہتے ہیں, حضرت ربیہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. کوئی بات تو نہیں ہے اس میں, وہ ساتھ چاہتا ہوں. ہاں, تو اب تو مجھے بتلا دے کہ صحابی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کیوں مانگوں گا, زیادہ سے زیادہ سجدہ سجود کر کے میری مدد کر. تو حکم لگا نا پھر اس نبی کیوں کہہ رہے دعا کی بات نہیں آ رہی اس میں. ابے دعا کی بات تو نبی کو حکم لگا دے, کیوں مانگ رہے تھے, تو کیوں مانگ رہے مدد ان سے نبی. اب تو انکاری ہے نا, اب تو انکاری ہے, تو حکم لگا, تو حکم لگا نا, تو حکم لگا, اب تو حکم لگا. اب دونوں تو غیر اللہ ہے, اب تو دونوں غیر اللہ تو ہیں, اب دونوں تو غیر اللہ ہیں. جب وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کر, تو دونوں غیر اللہ ہوئے, تو لگا کون سے حکم لگا گا. تعلیم المطلوب دونوں کمزور ہیں, تو لگا حکم, لگا حکم, حکم لگا, تو دونوں کمزور ہیں نا, تو لگا حکم, تو حکم لگا, سے دعا کروا رہے, تو لگا حکم ان کا لگا. دیکھیے سامع حضرات, یہ بخشے گا نہیں, یہ بخشے گا نہیں. ابھی دیکھو یہ جنون میں آ کے نبی بھی حکم لگا دے گا. لگا حکم, لگا حکم, لگا حکم, لگا حکم, لگا لگا حکم, ارے لگا حکم. یہاں نبی بھی کہہ رہے ہیں میری مدد کرو. ارے لگا حکم, اے حرامی, اے حرامی, حرامی جمیل فقیر, اے جمیل فقیر, حکم لگا, حکم لگا تمام انبیاء السلام پر کہ تمام انبیاء السلام ایک دوسرے پہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ان سے جاؤ مدد کے لیے, اپنی ان سے جاؤ مدد کے لیے. ان پہ بھی حکم لگا, اور یہاں نبی بھی حکم لگا. یہ تو سامنے کی بات ہے. دیکھیے اس نے یہ کہا, اس نے یہ ابھی یہ کہا تھا, دیکھیے اس نے یہ کہا تھا کہ زندہ سے مدد مانگ سکتے. اب سنے گا ہی نہیں, مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. تو کس طرح چلے گا. اب تو یہی تو میں نے یہی تو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی. وہاں تو سب انتقال کر چکے ہیں, اب وہاں تو سب انتقال کر چکے ہیں. تو اس کا مدد کا قائل کر, تو زندہ قائل ہے نہیں, تو وہاں تو سب انتقال کرے وہ ہوں گے جب میدان محشر میں ہوں گے. تو اس پہ تو کافر ہو رہے ہیں نہیں تمام انبیاء السلام تیرے فتوے سے, تبھی تو انتقال کرے گئے ہوں گے. تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ مردہ سے نہیں مدد مانگ سکتے, اور وہ مردہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھیج رہے ہیں نوح علیہ السلام پہ, نوح علیہ السلام بھیج رہے ہیں ابراہیم السلام پہ. تو یہ سب موت کا ذائقہ چکا گئے ہوں گے. وہاں برزخ میں ملاقات ہوا ہے بھائی, دنیا میں نہیں ہوا. تو مردود شیطان, یہ جو اللہ کے محبوب بندے اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں,
تو یہ ان سے اگر ہم مدد مانگتے ہیں تو وہی تو بات ہے. تیری ملاقات ہوئی ہے کیا؟ تیری ملاقات ہوئی کہ تو مانگتا تاج الشریعہ کے دیکھیے سامنے ذات اس نے مان لیا اس بات کو کہ حشر کے میدان میں ایک دوسرے کی ملاقات ہوگی, ایک دوسرے کی ملاقات ہوگی. نہیں آ سکتے تیری پوری ضروریت کو میں چیلنج کرتا ہوں جمیل وہابی حرامی, میں چیلنج کرتا ہوں تو قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ایسی سنا دے مجھے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ اے میرے بندو دنیا میں جو تمہارے سامنے اس سے مدد مانگ لینا اور بعد انتقال اس کی مدد مانگنا. اگر تو ایسا کوئی مرد مومن اور دوسرے کے مددگار ہیں تو پھر سب زندہ ہے, یہ سب اب پڑھ کر سنا پھر اس میں خبیث کی اولاد کوئی زبانی جمع نہیں کیا جائے گا. کچھ ہے بھی تیرے پاس تو یہ کہہ رہا تھا قرآن حدیث ہے میرا ماخذ, تو قرآن پڑھ حدیث پڑھ کے مردہ سے مانگتے مدد. جاہل تو اگر میرے سامنے ہو نا تو تیرے منہ پہ وہ جوتی لگاؤں میں کہ تیرا منہ سیدھا کر دوں ایک دن میں. تو مجھے جانتا نہیں مردود شیطان. اب جب تیرا عقیدہ یہ ہے, جب تیرا عقیدہ یہ ہے تو اللہ کہہ رہا کہ مومن مسلمان اور مومن مرد عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں, تو یہاں زندہ کیا مردے کی تو بات نہیں ہو رہی. قرآن زندوں پر نازل ہوتا تھا, مردے پر نہیں. اس میں مردوں کا ذکر نہیں ہے. جب اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مطلب مر جاتا قرآن کے اندر مردوں کا ذکر, قرآن کے اندر مردوں کا ذکر نہیں ہے. ہاں مردوں کا ذکر نہیں ہے نا, مردہ زندہ برابر نہیں ہے. تو کس کا کون ہے وہ مردہ؟ وہ مردہ کون ہے؟ مردہ تیرا تاج الشریعہ ہے نا. پڑھ قرآن پڑھ قرآن کی قرآن کی آیت پڑھ چل, اسی پہ ابھی حدیث پڑھ کے سنا موتی کون ہے وہ پڑھ دیکھا بھی دلیل کروں گا اس سے بھی. پڑھ کون سی آیت ہے قرآن کی بتا. والذین یدعون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. مردے ہیں, زندہ نہیں ہے. کون سورہ کی آیت ہے؟ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ آیت پڑھ. ارے کب اٹھائے جائیں گے؟ ہاں سورہ پڑھ کون سی. ارے کون سورہ کی آیت ہے؟ ارے کون سی سورہ کی آیت, ارے کون سی سورہ کی آیت ہے یہ تو بتا دے مجھے. سورہ نحل آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک. سورہ نحل, رک جا ابھی رک جا ذرا, ابھی تجھے ننگا کروں گا, رک تو جا ذرا, اتنا کیوں بولے ہے. چھوڑوں گا آیت نمبر. ہاں سن آیت کا آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر بتا. آیت نمبر 14 سے لے کے 20 تک دیکھ. کہاں گیا؟ پڑھ 14 سے پڑھ. والذین یدعون من دون اللہ. کہاں 14 بھائی یہ؟ ہاں 14 میں کہاں ہے یہ؟ کیا ہوا؟ 14 میں کہاں ہے یہ؟ 20 میں دیکھ. چل 20 پڑھ 20 پڑھ. ہاں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ, ہاں جن کو تم پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے. یخلقون وهم یخلقون. اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں ہیں. اب وہ پڑھ دے اس کی ذرا تفسیر پڑھ دے اس کی. ارے اموات پورا آیت تو سن, پوری آیت تو سن, پوری آیت تو سن رہے مردے مشرک. نہیں اس کی تفسیر پڑھ دے, اس کی پڑھ دے چل. اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, اور ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے, اور پتہ چلا گھوم رہا ہے تمہارا تاج الشریعہ ادھر ادھر. ارے اس کی تفسیر تو پڑھ. اب تو پڑھ رہا. میں بڑے بڑے مفسرین کی سناؤں دیجیے. مستند مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس آیت میں مذکور لفظ یدعون کا معنی تعبدون یعنی عبادت کرنا لکھا ہے. جیسے کہ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی, امام جلال الدین سیوطی, ابو مسعود محمد بن محمد اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ کفار عبادت کرتے ہیں. تفسیر بیضاوی میں ہے یہ, اور تفسیر جلالین میں ہے یہ, اور تفسیر روح البیان میں ہے یہ. علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے الفاظ یدعون کا معنی یعبدون لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ دعا عبادت کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے. سن رب سن لے. سمرقندی رحمۃ اللہ, اب سن ہوتا ہے. اب یعبدون تو کہہ رہے ہیں اسے, ہاں اسے یعبدون تو کہہ رہے ہیں. رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ. حرامی سن دیکھ. ابو الہیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کون؟ کفار.
وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکیں، بلکہ وہ خود پتھروں اور لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ تفسیر بیضابی میں، تفسیر سبرقندی میں، اور اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں، کون کفار عبادت کرتے ہیں؟ وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں۔ نہیں، جھوٹ مت بولے یہاں کہ انہیں دوسروں نے بنایا ہے۔ کیا کس کی مورتی بنی تھی؟ کسی کی بنا لیتے تھے وہ، کہ دوسروں نے بنایا۔ آج اگر رام جی کے بت کو تم کچھ کہہ سکتے ہو، کیونکہ اس سے نسبت پیچھے رام جی ہے، ذات ہے نا پیچھے۔ میری اور وہ تھے کون؟ اس کے پیچھے، اس بت کے پیچھے بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، مریم علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو وہ تھے کون؟ ابھی وہ بنانے والے تھے کون؟ اللہ کو ماننے والے لوگ، کفار مشرک نہیں، کفار مشرکین۔ مشرک اللہ کو نہیں مانتے، نہیں، مشرک اللہ کو مانتے۔ ارے مشرک اگر اللہ کو مانتے تو مشرک کیوں ہوتے؟ وہ جاہل، وہ کئی خدا مانتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانے شریک کرے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ ہاں، تو پھر وہ شریک کرتے تھے نا، اسی کے بارے میں ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہے کہ انہیں دوسروں نے بنایا۔ پکارتے تھے نا، سنتا ہے نہیں۔ ابراہیم اسلام اسماعیل علیہ السلام کو کتنے بڑے مفسروں کی تفسیر سنا رہا ہوں، مگر اس کی زبور میں شیطان انگلی کرنے لگا۔ سنے گا نہیں تو مجھے معلوم ہے نا کہ جو آیت کفاروں اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی انہیں تم مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہو، تو وہ مشرکین اور اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کہ یہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ تفسیر کبیر اولیاء کو پکارتے ہو، بھی انبیاء اولیاء کو پکار کے مشرک ہوئے۔ یہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے۔ ہم بت نہیں بناتے ہیں، ہم نے بت نہیں بنائے کسی کے بھی۔ اب سن، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق جو ہے وہ خارجی فرقے کے لوگ ہیں۔ کسی نے پوچھا خارجی فرقے کے لوگ کون ہیں؟ بولے خارجی وہ ہیں کہ جو قرآن کے اندر کفار اور بتوں کے اور مشرکین کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پر چسپاتے ہیں۔ تو خارجی بھی ثابت ہو گیا۔ رے جمیل حرامی، کتنی تفسیریں پڑھ کے تجھے میں نے سنا دی۔ جو کافروں والی آئے تھے وہ مسلمانوں پر چسپا، بت اس میں کہاں سے آ گیا؟ پڑھ اس حدیث کو، پڑھ حدیث کو۔ میں پڑھ تو رہا ہوں، یہ دیکھ کے تو پڑھ رہا ہوں، میں زبان نہیں کرتا ہوں۔ ماروں گا اگر تیرے اگر تو میرے سامنے ہوگا نا تو تیرے جوتے ہی ماروں گا، تیری زبان کھینچ لوں گا میں۔ تو جس دن اگر میرے سامنے آ گیا نا تو تیرا پیشاب نکل جائے گا۔ کافروں والی آئے تھے، تیرا پیشاب نکل جائے گا۔ پر فٹ کرتے ہیں۔ ہاں تو چل مان لیا تو نے، اس بات کو دیکھ جامع اعزاز جس نے مان لیا جویل بھابی نے کہ یہ ہم مسلمانوں پر آ کے جو کافروں والی آیت ہے وہ بتوں والی وہ ہم پہ چسپا کر رہا تھا، اب اپنے خود فضلے سے کافر بھی ہوگا، مشرک بھی ہوگا، کیونکہ نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ ابھی تک تو قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ پایا جس میں تو یہ ثابت کر دیتا کہ زندوں سے مدد مانگ لو مگر مردہ سے مت مانگو۔ اور تو اللہ کے قیامت تک تیری ضروریت کو میں چیلنج کرتا ہوں، ایسی کوئی قرآن کے اندر آیت تم پیش نہیں کر سکتے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ تم زندوں سے مدد مانگ لو اور مردوں سے مدد مت مانگو جب تیرا کام ہو گیا، جب بہت ٹائم ہو گیا، 47 منٹ ہو گئے۔